قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم، والصلاة والسلام على خیر الامم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 86 میں سورۃ النبأ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. کلمت یذوقون میں یہاں حرف الدال ہے. ہمیں دال کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کرنا ہے. پھر یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، تو ہم قاف کو وہیں سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے. کلمت بردن میں یہاں تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الواو ہے کلمت ولا. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بردا ولا. کلمت شرابہ میں یہاں بھی جو کہ را پہ زبر ہے تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں با پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الالف کلمت اللہ میں حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شرابا الا. لیکن ہم کلمت شرابہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. کلمت الا میں یہاں لام پہ تشدید ہے. ہم دو حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. کلمت حمیمہ میں یہاں حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخر میں میم پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الواو ہے کلمت وغساقہ میں. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہمیں یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. کلمت غساقہ میں یہاں حرف الغین کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے اور اسے بھاری آواز میں بھی، کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے جو کہ سین پہ تشدید ہے، لہذا تشدید کا دھیان رہے. آخر میں حرف القاف ہے اور اس پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ جیم کلمت جزاءن میں حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. غساقا جزاء. لیکن ہم کلمت غساقہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. کلمت جزاء میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو ہے کلمت وفاقہ میں، تو یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ. کلمت وفاقہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا. کلمت انہم میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر نون پہ تشدید ہے تو ہمیں حرف النون کو ظاہر کرنا ہے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. آخر میں میم ساکن ہے تو یہاں میم کا حکم ہوا اظہار شفوی. ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے.
کلمت حسابہ میں یہاں حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخر میں با پہ تنوین زبر ہے تو ہم یہ آیت پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا. کلمت وکذبوا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دال کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت بآیاتنا یہاں حمزہ ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے جو کہ حرف الیا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو یہ کلمہ میں 2 مد ہوا. ہم یہ دونوں مد کو برابر سا ادا کریں گے. کلمت کذابہ میں یہاں کاف کے نیچے زیر ہے تو ہم کاف کو زیر سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. دال کے تشدید کا دھیان رہے. آخر میں با پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. کلمت وَكُلَّ میں یہاں لام پہ تشدید ہے وہ بھی زبر کا تو اس کا دھیان رہے. کلمت شیئن کے آخر میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف ہے کلمت احصیناہ میں جو کہ الف حروف الاظہار میں سے ہے تو ہمیں یہاں تنوین کو ظاہر کرنا ہے اور نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. شیئن احصیناہ. کلمت احصیناہ یہاں حرف الحاء کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور جو کہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حاء کو ظاہر کرنا ہے. پھر حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم صاد کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے اور یہاں نون پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد طبیعی ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت کتابہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. کلمت فذوقوا میں یہاں حرف الدال کی ادائیگی کا دھیان رہے. پھر یہاں قاف ہے ہمیں قاف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت فلن کے آخر میں یہاں نون ساکن ہے. پھر حرف النون ہے کلمت نزیدکم تو یہاں حکم ہوا ادغام. ہم پہلے نون کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون لیکن تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. فلن نزیدکم جو کہ حرف الدال پہ زبر ہے اور کاف پہ پیش ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. آخر میں میم ساکن ہے تو یہاں میم کا حکم ہوا اظہار شفوی تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. کلمت اللہ میں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف اللام کو پڑھنا ہے. کلمت عذابہ میں یہاں حرف العین ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. پھر جو کہ حرف الدال ہے تو دال کے ادائیگی کا دھیان رہے. آخر میں با پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اب آپ سورۃ النبأ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ. یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق. یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.